ہماری تو جو ہماری ہاؤس آف فیڈریشن سینٹ ہے، اس حوالے سے اس دن ہمارے کافی ہمارے جو یہاں کے بڑے معزز صافی حضرات تھے، ہم نے ایک رولنگ دیا تھا اس دن. اس رولنگ کے حوالے سے ہم نے اس دن دوبارہ وہ جو ہمارا رولنگ تھا اس کو ہم نے بڑی سختی سے بڑے اس پر سٹینڈ لیتے ہوئے ہم نے اس رولنگ کے حوالے سے اس دن جمعرات کو ہم نے اس پہ بات کیا. تو اسی رولنگ کے حوالے سے اور ہاؤس آف فیڈریشن کے حوالے سے، سینٹ آف پاکستان کے حوالے سے، کہ ہمارے یہ پکا ارادہ ہے اور ہماری پوری سوچ ہے کہ جمہوری انداز سے یا ایشوز کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر جس نے بھی جو بھی بات کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر جو سینٹ کے اور پاکستان کے آئین ہے اس کے روح کے مطابق ہم نے ہاؤس آف فیڈریشن چلانا ہے. اسی حوالے سے ہم نے ایک رولنگ بھی دیا تھا اور ہم نے جمعے کو فرائیڈے کو اس حوالے سے تمام پارلیمانی لیڈرز کو اس حوالے سے تمام سینٹ میں جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں ہم نے ان کو خطوط بھی بھیجے، یقیناً ان سے ریسیونگ بھی کیا ہے. اس حوالے سے اس خط کا ہم نے لیڈر آف دی ہاؤس کو بھیجا ہے، اس خط کی کاپی ہم نے لا منسٹر کو اس کے خط کی کاپی بھیجی ہے، اور ہم نے جو ہے چیف ویپ کو اس کی کاپی بھیجی ہے، چیئرمین سینٹ کو ہم نے بھیجی ہے، تاکہ جو سینٹ کا رول ہے اور قانون ہے اور سینٹ کے اندر جو قواعد ضوابط ہے اس کے اندر ہم نے سینٹ کو چلانا ہے. اور یہ روزانہ قومی روز کے حوالے سے، قومی روز سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ عسکری قومی روز ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائنسی روز ہو، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے جس حوالے سے جنہوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی دیا ہے، اگر ان کو جو ہے ان کے حوالے سے نگیٹیو بات سینٹ آف پاکستان میں نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے رولز ہے، سینٹ میں بینرز لانا، تصاویر لانا، سینٹ کی جو ڈیکوریم ہے وہ اس کو خراب کرنا، کیونکہ سینٹ واحد ادارہ ہے پاکستان کا جس میں چاروں صوبوں کے نمائندگی ہے وہاں پہ. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کچھ جمہوری انداز سے کوئی بات کرے گا، قانون کی بالادستی کے لیے بات کرے گا، آئین کی بالادستی کے لیے بات کرے گا. سینٹ میں بات کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جتے کروانا، یہ لشکر کشی کروانا وہاں پہ، کیونکہ اس ٹائم ملک کسی انتشار کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے. جو گلوبل پولیٹکس ہو رہے ہیں یا انٹرنیشنل سیاست ہو رہے ہیں، جو پاکستان نے مارکہ حق کے بعد پاکستان نے ایک ٹیک اپ کیا ہے عسکری حوالے سے یا ہمارے معاشی حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، یکجہتی کے حوالے سے جو قوم ثابت قدم رہی ہے، یا مارکہ حق کے حوالے سے کسی کا نہیں ہے. فیلڈ مارشل سے لے کر وہ صفائی ساری اس میں شامل ہے، چاہے وہ نیوی کے ہو، چاہے وہ آبازی کے ہو، چاہے وہ جو لوگ جو صافی حضرات دن رات کر کے اس مشکل وقت میں پورے پاکستان میں بڑی مشکل حوالے سے وہ میڈیا کو کور کرتے ہیں، وہ بھی قومی ہیروز ہیں، وہ سارے قومی ہیروز ہیں. مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی، نہ یہ رولنگ کسی خاص پارٹی کے خلاف ہے، نہ کسی خاص فرد کے خلاف ہے. یہ رولنگ صرف اور صرف قانون کی، جو سینٹ کا قانون ہے، سینٹ کا آئین ہے، اس کے مطابق ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمیں امید بھی ہے جو ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو، کیونکہ سینٹ میں بڑی سنجیدہ لوگ، اکثریت ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ آج ہم ان چیئرز پہ بیٹھے، کل کوئی اور پارٹی بیٹھے. تو ہم جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو جب سیاسی پارٹیوں میں پارلیمنٹ کے اندر بھی انصاف کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم جمہوری باتیں کرتے ہیں، باہر قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو
جمہوریہ انداز سے بات کرنی چاہیے. مجھے اس دن بڑا دکھ ہوا کہ ایک پارٹی کے ایک سینیٹر نے اس بات پہ اپنا سپیچ اپنے لیڈر کے بارے میں ختم کیا کہ اگر یہ اس طرح نہیں ہوا تو پھر پاکستان خدا نخواستہ ختم شد. اور جب ہم ایک ملک کے ساتھ اس ٹائم التی جنگ میں ہے، ایک اسی پارٹی کے ایک سینیٹر نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس طالبان سے بات کیا جائے اور اس کو باہر نکال کر وہ بات کیا جائے. تو اصل بات جو ہے ملک ہے، ملک کے ادارے ہیں، قانون کی بالادستی ہے. اور اس ٹائم جب ہماری فورسز خاص کر وہ التی جنگ میں، اس سے ان کا مورال خراب ہو جائے گا. اور معاشی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے ہمارے پاس ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. اس حوالے سے ہم سمجھتے کہ ایک خاص سوچ کے تحت، ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت ان چیزوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں، جیسا 2014 میں کیا گیا، جیسا 2017 میں کیا گیا. تو ہماری بعثت پاکستانی اور ہاؤس نمبر، اور میں نے یہ رولنگ جو ہے وہ ایک قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے دیا ہے. اور یہ ہم سب پر فرض ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ایک غیر جانبدار انداز سے، میں جب چیئر پہ بیٹھتا ہوں، میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں، میں سب کو ملتا ہوں اور میرے لیے کوئی خاص اور عام نہیں ہے. مگر جہاں پہ پاکستان کی بات آئے گی، جہاں پہ پارلیمنٹ کی بات آئے گی، جہاں پہ قومی روز کی بات آ جائے گی، جہاں پہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات آئے گی، وہاں پہ نو کمپرومائز. چیئرمین صاحب، آپ نے سیکیورٹی فورسز کی بات کی کہ ان نے بھارت کو جس طرح جواب دیا، اور پھر آپ کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی امن و امان کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ میرا تعلق ہے بلوچستان سے. تو آپ کو پتہ ہے؟ دیکھو، چیزیں ایسی چیزیں ہیں، چاہے وہ پختونخوا صوبے میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو. صرف اس پارٹی میں پختون نہیں ہے، ہم بھی تو پشتون ہیں. ہم بھی تو 35 سال سے ایک جماعت کا جھنڈا لے کر، گرین جھنڈا لے کر، ہم بھی تو ہم ان سے زیادہ اپنے سوچ پہ، اپنے علاقے پہ، اپنے خلق وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس دن میں نے اوس میں تمام پارٹیوں کو کہا، جب ان چیزوں پہ بات ہوئی، خیبر پختونخوا پہ آپ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں یا فرسٹ ٹائم آئے ہو، تو میں نے اوس میں کہا کہ ان چیزوں کے لیے ویسے تو قائم مقام چیئرمین میرا رول بھی ہے. چیئرمین سینٹ صاحب بھی بڑے معتبر سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آ کر اس پہ بات کریں. ہم نے نام لے کے کہا کہ ظفر صاحب آ جائے، احمد علی صاحب آ جائے، رانا ثناء اللہ صاحب آ جائے، شیری رحمان صاحب آ جائے، مگر بات چیت کے ذریعے انگیج ہو کر. یہ تو نہیں ہے کہ اگر کہ آپ نے آج تک سنا ہے کہ گومنومو موجو میں ایک ملک میں کیا کچھ ہوا. وہ گومنومو موجو پہ آج تک CNN میں بات ہوئی، آج تک BBC میں اس پہ بات ہوئی. کچھ چیزیں بلوچستان میں لاپتہ افراد کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ عدالتوں میں ہے. آپ کا کیا رول؟ ہم نے کورٹ میں، آپ نے کیا کردار آج تک ان کے لیے ادا کیا ہے؟ میں نے 35 سال گراس روٹ لیول سے لے کے آج تک جو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے میری پارٹی لیڈرشپ نے اس کے لیے بہت زیادہ. اگر میں ابھی آپ کو یہ پنجاب کی ہماری وزیر اعلیٰ جیل میں تھی نا، ہمارے سابق وزیر اعظم جیلوں میں تھے، میرے جیسا سیاسی